میں شروع سے ہی نیند کا بہت پکا تھا۔ ایک بار سو جاتا، اس کے بعد شور شرابہ ہوتا یا ڈول بجتا، میری نیند میں کبھی خلل نہیں آیا تھا۔ میں رات کو سوتا تو صبح سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور صبح بھی تب اٹھتا جب اماں مجھے اچھے طرح جھنجھوڑ کر اٹھاتی تھی۔ شاید یہ میری بے فکری کا زمانہ تھا۔ میں نے 10ویں پاس کی اور 11ویں کا داخلہ لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن امی نے کہا کہ گاؤں میں کوئی بھی اچھا کالج نہیں ہے، اس لیے تمہیں قریبی شہر جانا پڑے گا اور میرا دھیان تمہاری طرف بھی لگا رہے گا۔ آج ہی تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، اس کا میاں نوکری کے لیے سعودیہ جا چکا ہے، اولاد اس کی کوئی ہے ہی نہیں، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ ایسا کرو تم شہر چلے جاؤ اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، جا کر بینا کو بھی ساتھ مل جائے گا اور وہ بھی تمہاری طرف سے بے فکر ہو جاؤں گی۔ مجھے بھی امی کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، اس لیے میں نے ٹرین پکڑی اور کراچی شہر میں پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں کی پڑھائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اگر مجھے کراچی کی ڈگری ملی تو نوکری بھی اچھی مل ہی جائے گی۔ گاؤں میں لوگ اپنے بچوں کو ذرا دیسی اسکولوں میں بھیجتے ہیں، اس لیے 17 سال کی عمر میں میں نے میٹرک پاس کیا۔ میرے ابا اور اماں دونوں ہی قد کاٹ میں اونچے اور صحت مند تھے، اس لیے میں 17 سال کی عمر میں بھی اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ 5 سال بعد میں خالہ کے پاس کراچی گیا۔ فون پر ہی میں نے خالہ سے ان کے گھر کا پتہ پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں پوچھتے ان کے گھر پہنچا تو خالہ دروازے پر ہی کھڑی ہو کر میری ہی شاید منتظر تھی، دائیں بائیں گلی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی ان کے گھر کے پاس رکوائی اور سامان پکڑا نیچے اترا۔ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ خالہ کی اجنبی نظریں اور حیرت سے کیا گیا سوال سن کر میں بولنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کا حامد اور کون خالہ؟ تو مجھے دیکھ کر حیرانی میں ڈوب چکی تھی۔ کہنے لگی، ماشاءاللہ کیا قد کاٹ نکالا ہے تم نے، تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر خالہ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں شروع سے ہی شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، خواتین سے دور ہی رہتا تھا۔ میں تو امی سے بھی بس ہاتھ ہی ملاتا تھا، پھر میں نے خالہ کی جانب ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ وہ تو میرے ساتھ ہی لگ گئی۔ میں 5 سال بعد آیا تھا، اس لیے خالہ کی محبت کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکا، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ محبت مجھے اتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ خالہ مجھے پیچھے سے ہٹی تو میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر میرے ماتھے کو بوسہ دینے لگی، پھر کہنے لگی، اندر آؤ۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو 4 دفعہ صاف کیا۔ مجھے ان چیزوں سے بڑی گھن آتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن بچپن سے ہی میں ذرا خواتین اور لڑکیوں سے دور ہی رہتا تھا۔ مجھے اپنے مخالف جنس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا مقصد اچھی تعلیم حاصل کرنا اور اچھی جاب کرنا تھا، اور اسی کی تکمیل کے لیے میں گاؤں سے شہر آیا تھا۔ میری خالہ نے کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھایا تو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ خالہ کہنے لگی، میں نے تو خوب ساری باتیں کرنی ہے تم سے، تم کیا اتنی جلدی سونے کی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، خالہ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، باتیں ہم کر لیں گے، پھر مجھے کل ہی صبح کالج اپنے داخلے کے لیے بھی جانا ہے، اس لیے میری طرف سے تو شب بخیر۔ میں شام کو ہی پہنچا تھا اور کھانا کھانے کے بعد میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ اپنی خالہ کا مایوس چہرہ دیکھ کر میں نے اپنی پیاری نیند کو ہی ترجیح دی۔ خالہ نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم یہاں سو جاؤ۔ میں خاموشی سے جا کر سو گیا۔ رات کو سویا، صبح ہی اٹھا، وہ بھی خالہ کے جھنجھوڑنے پر ہے۔ ایک بار وہ کہنے لگی، احمد اٹھ جاؤ، تم نے کالج جانا ہے۔ اپنے داخلے کے لیے ایک اور آواز میرے کان میں پڑی تو ہڑبڑا کر میں اٹھ پر بیٹھا۔ گھڑی دیکھی تو 7 کا وقت تھا۔ جلدی تیار ہوا، ناشتہ کر کے خالہ کے گھر سے قریبی کالج میں ہی داخلے کے لیے اپلائی کیا۔ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، لیکن مجھے کالج میں بھی داخلہ مل گیا۔
میں نے پڑھائی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے۔ گھر آتا تو خالہ میرے لیے کھانا تیار رکھتی۔ ایک رات میں کھانا کھانے بیٹھا تو وہ میرے برابر ہی بیٹھ گئی۔ میری جان اس وقت نکلی جب خالہ نے اپنا ہاتھ میرے گھٹنے سے ذرا اوپر رکھا تو میں تو اچھل پڑا۔ بولا یہ کیا حرکت ہے؟ چونکنے پر خالہ نے فوراً سے پیچھے کر کے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم تو بالکل بھائی صاحب جیسے نکلے ہو، یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آ بھری، پھر میرے کندھے کو سہلانے لگی۔ مجھے ویسے ہی ان چیزوں کی سخت چڑ تھی، نہ جانے کیوں۔ اس دن میں دوپہر کا کھانا ٹھیک سے کھا نہیں پایا تھا، مگر میں نے سوچا کہ کھانا ہے، لیکن میری پریشانی میں اس وقت اضافہ ہوا جب یہ سلسلہ جاری ہونے لگا۔ ایک بار میں رات کو سو رہا تھا، مجھے لگا جیسے کوئی میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں اتنی گہری نیند میں تھا، مجھے لگا شاید یہ میرا کوئی وہم ہے، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنا بیڈ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، کیونکہ میرے بیڈ کی دوسری جانب چادر کچھ بکھری سی تھی۔ بہرحال مجھے بجھے دل کے ساتھ تیار ہو کر جیسے ہی میں کمرے سے باہر آیا، کمرے سے باہر خالہ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ 7 بجے کا وقت تھا اور میری خالہ یوں تھی جیسے نہا کر آئی ہوں۔ ان کے بال بالکل بھیگے ہوئے تھے، بلکہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ موسم بھی سرما کا تھا۔ پہلے تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے صبح ہی صبح نہانے کی، وہ بھی اتنی سردی میں۔ کوئی بات تھی جس نے مجھے چونکا پر مجبور کر دیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا تو چائے میرے سامنے رکھ دی۔ میری خالہ نے مجھے بلا لیا۔ میں نے 1-2 بسکٹ چائے کے ساتھ کھائے اور پھر چائے پینے لگا تو خالہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا تم سوتے ہوئے اتنے پیارے لگتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ چائے سیدھی جا کر میرے حلق میں پھنسی اور میں بری طرح کھانسنے لگا اور وہ جلدی سے میرے پاس آ گئی، میری کمر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر کر سہلانے لگی۔ میں فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے یاد آنے لگا جیسے میں اپنا گمان یا خوف سمجھ رہا تھا، وہ شاید میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے خود کو جھٹکنا چاہا، لیکن شاید وہ صبح مجھے اسکول کے لیے جگانے آئی ہو، اب انہوں نے مجھے دیکھا ہو اس لیے ایسا کہہ دیا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری خالہ ہے، میری ماں کی سگی بہن، میری ماں جیسی ہے۔ مجھے اپنی خالہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب گھر آتا تو خالہ میرے ساتھ بیٹھ جاتی، کہتی مجھ سے باتیں کرو۔ میں پورا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تو وہ بہانے سے میرا کندھا سہلاتی تو کبھی میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ مجھے یہ چیزیں جتنے بری لگتی تھی اتنی ہی میری خالہ یہ حرکتیں میرے ساتھ کرتی تھی۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا تھا کہ میں کالج سے آتے ہی چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے چلا جاتا اور پھر شام کو ہی واپس لوٹتا۔ میری کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزاروں۔ انہی دنوں میں بصرہ سے دوستی ہو گئی۔ جہاں میں پڑھنے جاتا تھا وہ ان کی بڑی بہن تھی، 9 کلاس میں پڑھتی تھی اور میں اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتا تھا جو کہ 5ویں 6ٹھی جماعت کے طالب علم تھے۔ لیکن جب اسے کسی چیز میں مشکل پیش آتی تو میں اسے بھی سمجھا دیتا۔ وہ کافی خاص قسم کی لڑکی تھی، وہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ میں ایسا لڑکا تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے وہ مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ اس لیے ہم نے فون نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا، لیکن ہم لوگ بات چیت کبھی کرتے تھے۔ ہماری زیادہ باتیں موبائل پر ہی ہوتی تھی۔ موبائل پر میرے دوستوں کی بھی کال آتی تھی۔ پھر ہم لوگ پڑھائی میں بھی ایک دوسرے کی مدد موبائل سے ہی کرتے تھے۔ موبائل تو ہر ایک کی ضرورت ہو چکا تھا، لیکن ایک دن میری خالہ نے مجھے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا اور میرا موبائل لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا خالہ پلیز میرا موبائل مجھے واپس کر دے، لیکن وہ میرا موبائل لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجبوراً مجھے ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ کہنے لگی
मैं हरगिज़ तुम्हारा ये मोबाइल नहीं दूंगी, बस बहुत हो चुका। खाला कहने लगी, मेरे अब्बा को फ़ोन करेंगी, इन्हें कहेंगी कि हामिद पढ़ाने की बजाय न जाने किन चक्करों में वो पड़ गया है, लड़कियों से बातें करता है। मैंने कहा, आपको अम्मी अब्बू को जो कहना है कहती रहें, लेकिन मेरा मोबाइल वापस करें, मुझे अपने दोस्तों से बात करनी होती है। ये कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ से अपना मोबाइल छीनकर कमरे से बाहर निकल गया। अपनी खाला की हरकतों की वजह से मैं तंग आ चुका था। मेरा दिल चाह रहा था या तो किसी होटल में दाखिला ले लूं या फिर वापस गांव में ही चला जाता हूं। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मैं इतनी गहरी नींद में था, मैंने आज तक नहीं देखा था कि कौन मेरे साथ रात भर मेरे चेहरे और गर्दन पर हाथ फेरता रहता है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने यूनिफॉर्म पहना। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मेरी खाला बड़े ही अच्छे मूड में थी। फिर आज भी उनके बाल गीले देखकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे ये लगने लगा ना जाने रात को मेरे साथ क्या करती हैं, क्योंकि मेरी शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खुले होते थे। मेरा दिल तब से ही बेचैन था। आज फिर खाला मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन मेरा दिल धक से रह गया। मैं नाश्ता किए बिना घर से जाने लगा तो कहने लगी, हामिद नाश्ता तो कर लिया करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। मैं रात को गुस्से में थी, दोबारा मोबाइल नहीं छीनूंगी। लेकिन बाद में सोचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जानती हूँ कि आजकल बच्चों की पढ़ाई मोबाइल के बगैर पूरी नहीं होती। बस मुझे इस बात पर गुस्सा था कि तुम सारा वक्त बाहर गुजारते हो, मेरे पास बैठकर बात नहीं करते। मैंने कहा, खाला आप खालू से बात कर लिया करें। मेरा यही कहना था कि खाला की रंगत उड़ गई। उनके चेहरे पर नागवारी सी छाई हुई थी और ये देखकर मुझे हैरत भी हुई। खालू के नाम पर ऐसा तासर क्यों दे रही थी। कहने लगी, उसके पास मेरे लिए वक्त ही कब होता है। वो ये कहकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन मेरी माँ का भी फ़ोन आ गया। कहने लगी कि तुम क्यों अपनी खाला के पास बैठकर बातें नहीं करते। वो फ़ोन पर रो रही थी, कह रही थी कि हामिद पूरा दिन घर से बाहर रहता है। अपनी अम्मी से क्या कहता कि खाला की हरकतें बड़ी अजीब हैं। मैं इन्हें अपनी माँ जैसा समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कहता अम्मी से। ये तो मुझे उनके बारे में शक होने लगा था। मैं जानता था कि मेरी वालदा शायद मुझे ही झूठा समझती, इसलिए मेरा दिमाग घबरा कर रह गया जब मेरी वालदा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सोच भी नहीं सकता था। कहने लगी, तुम्हारी खाला के हम पर बहुत एहसान है। वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन फिर भी जब उसके हालात अच्छे थे और तुम्हारे अब्बा की नौकरी नहीं थी, उसने हमारी बड़ी माली मदद की थी। यह सुनना था कि मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा। मैंने कहा, इस बात का मतलब है अम्मी खाला आपकी सगी बहन नहीं है। वो कहने लगी, नहीं, तुम्हारी खाला मेरे चचा ज़ाद हैं, लेकिन चचाई खाला के बचपन में ही इंतकाल कर गई थी, इसलिए खाला छोटी थी और हमारे घर में रह रही थी। ये सब सुनकर मेरे दिमाग ख़राब होने लगा, यानी कि मैं अपनी मुंह बोली खाला के साथ रह रहा था। रात को वो ना जाने मेरे साथ क्या करती थी। वो मेरी सगी खाला नहीं थी, ना ही मेरी माँ की सगी बहन। अब तो मुझे इनके किरदार पर शक होने लगा था। मैंने आज तक इसके शोहर से बात करते नहीं देखा था, बल्कि उसके शोहर के नाम पर तो उसके चेहरे के तासरात ही बिगड़ने लगते थे। और जिस तरह आज मुझे ये लगा था कि मेरे साथ कुछ बेबस सी हरकतें हुई, मैं सुबह मेरी ही वही मुंह बोली खाला नहाई धोई नजर आती। मैंने अम्मी का फ़ोन बंद कर दिया। मज़ीद कुछ सोचने की मुझ में ताब न थी और रात को मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था, वरना मैं तो लेटते ही फ़ौरन सो जाता था। मैं रात भर करवट बदलता रह गया, मगर मुझे नींद नहीं आई। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है और बंद भी हुआ। इसके बाद मुझे लगा कि जैसे ही कोई मेरे बराबर में लेट गया है। उसके एहसास ने तो मुझे जीते जी ही मार डाला। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली
تو میری خالہ میرے برابر میں لیٹی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھا، وہ کچھ بکھلا سی گئی، شاید انہیں امید ہی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، اپنے کمرے میں بڑا خوف آتا ہے مجھے تنہائی میں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میرے کمرے میں آ جائیں اور میرے برابر میں آ کے لیٹ جائیں۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، پہلے بھی میرے کمرے میں آپ آتی رہی ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کچھ آپ میرے ساتھ کرتی رہیں وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ بکھلائی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو بات مجھ سے کہی وہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگی، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں تمہاری سگی خالہ بھی نہیں ہوں، ایسا کرو تم میرے ساتھ۔ ابھی انہوں نے یہ بات پوری بھی نہیں کی تھی تو میں نے فوراً انہیں چپ کروا دیا۔ میں نے کہا، بس ایک لفظ بھی، اس سے زیادہ نہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور فوراً سے چھت پر چلا گیا۔ مجھے اس عورت پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا، نہ جانے وہ نیند میں میرے ساتھ کیا کیا کرتی تھی۔ میں اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ وہ میری سگی خالہ ہے۔ مجھے سردی کے موسم سے گھٹنس کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا بس جلدی سے صبح ہو جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا جب میری خالہ صحن میں آئی، پھر انہوں نے دھیرے سے مین گیٹ کھولا۔ میں چھت پر کھڑا ہوا تھا، مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کا دروازہ کھولا، جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص خالہ کا شوہر تھا۔ میں حیران رہ گیا، اگر یہ کراچی میں ہی تھا تو پھر خالہ نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ سعودیہ میں ہے؟ وہ شخص غصے سے اندر داخل ہوا، خالہ سے کہنے لگا کہ تم میں کام نہ ہو سکا، جانتی ہو نا تمہارا ہم سے نکاح ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے اسے کہا تھا لیکن وہ گھر سے چلا گیا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو یہ سب سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ یہ کیسا شوہر تھا میری خالہ کا جو اس سے اس طرح کی بات کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگا، فون کرو اسے اور واپس بلاؤ اور ہر حال میں چند دنوں میں اسے نکاح کرو، نہیں تو اس پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دو۔ کچھ بھی کرو لیکن کہیں سے بھی اسے واپس لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ شخص خالہ کے کمرے میں چلا گیا اور میری خالہ میرے کمرے میں چلی گئی۔ جس گھر میں میں رہتا تھا وہاں پر 2 ہی کمرے تھے۔ کچھ دیر میں سب سوچ کر پریشان ہوتا رہا کہ یہ سب کیا معجزہ ہے۔ خالہ کا شوہر تو سعودیہ نہیں تھا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ پھر انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور ان کا شوہر کس قسم کا مرد تھا جو خود اپنی بیوی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتا تھا؟ میں نے چھت پر نظر دوڑائی۔ ایک چھوٹا سا سٹور چھت پر بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا اور وہاں رکھی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ جیسے تیسے مجھے رات تو گزارنی ہی تھی، جانے کب اور کیسی، لیکن مجھے نیند آنے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح کی روشنی اور چڑیوں کی آوازوں سے میری آنکھ کھلی اور میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خالہ اور اس کے شوہر کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکل جاؤں گا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اترا اسی وقت خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ خالہ کے شوہر مجھے دیکھ چکا تھا اس سے پہلے کہ میں مین گیٹ کی طرف جاتا۔ اس نے مجھے پکڑ لیا، کہنے لگا، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کہ کس قسم کے انسان ہیں آپ؟ ہوش میں آئیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، میں کسی قیمت پہ بھی خالہ سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا بلند لہجہ سن کر خالہ بھی باہر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر حیران تو وہ بھی ہو گئی تھی۔ ان کا شوہر کہنے لگا، یہ چھت پر جا کر چھپ گیا تھا، شکر کرو کہ کہیں بھاگا نہیں، ورنہ ہمارے ہاتھ سے یہ چانس بھی چلا جاتا۔ کہنے لگا، اسے ابھی کمرے میں بند کر دیتا ہوں اور نکاح کی تیاری کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا، میرا نکاح زبردستی نہیں کرا سکتے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری خالہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے رونے لگی کہ خدا کے لیے انکار مت کرو، تمہاری وجہ سے میرا گھر بچ جائے گا۔ میں نے کہا، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آپ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں، اس طرح ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا۔
اور دوسرا یہ کہ آپ کا شوہر یہ ہے، اتنا بے غیرت انسان ہے۔ یہ سننا تھا کہ خالہ شور مجھے گھورنے لگا۔ خالہ کہنے لگی، اصل میں تمہارے خالو کے ساتھ میرے آئے دن جھگڑے ہونے لگے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کوئی اولاد نہیں تھی اور میں اپنی اولاد کے لیے علاج کروانا چاہتی تھی، لیکن یہ مانتے نہیں تھے، اس لیے ہمارے گھر جھگڑے خطرناک حد تک بڑھ گئے اور ایک دن انہوں نے مجھے طلاق دے دی، لیکن ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو طلاق ہو چکی تھی، لیکن ہم لوگ گناہ کی زندگی نہیں جینا چاہتے تھے، اس لیے مجھے تمہارا خیال آیا کہ تم چھوٹے ہو، میری باتوں میں آ جاؤ گے اور پھر تمہیں ڈر دھمکا کر میں تم سے ایسا نکاح کر لوں گی اور اس طرح سے ہمارا حلالہ ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر بھلا یہ کون سا طریقہ تھا؟ میں نے کہا، مجھے پھر بھی یہ نکاح نہیں کرنا۔ میری خالہ کہنے لگی، یہ بس نقلی نکاح ہوگا۔ میں نے کہا، یہ میں کیسے مان لوں؟ آپ تو بنا نکاح کے نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا کرتی رہتی ہیں۔ کہنے لگی، وہ میں نہیں بلکہ تمہارے خالو تھے، میں تو بس تمہیں شک میں ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ تمہیں یہ لگے کہ شاید میں تمہارے ساتھ گناہ کر رہی ہوں اور پھر میں تمہیں دھمکا کر تم سے نکاح کرتی، لیکن اب تو تم سچ جان گئے ہو نا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہو گیا کیونکہ یہ واقعی صرف لفظ ہی تھے۔ آدھے گھنٹے کی کارروائی تھی اور پھر پہلے نکاح ہوا اور پھر طلاق ہو گئی۔ خالو کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو ہاسٹل میں جا کر رہ سکتے ہو۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ہاسٹل چلا گیا، لیکن مجھے پھر بھی افسوس تھا، ایسا قدم اٹھایا ہی کیوں جاتا ہے جس کے بعد